والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين واللعنة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام: ألا ترون الحق لا يعمل به وأن الباطل لا يتناهى عنه. صدق مولانا الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام. صلاة عزیزان گرامی قدر، عزاداران ابا عبداللہ الحسین، ماتمداران سید الشہداء، خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ خدا نے ہم اور آپ کو یہ توفیق دی کہ اس فرش عزا پر آ سکیں اور مولا کے فضائل سن سکیں، مولا کے فضائل بیان کر سکیں۔ جیسے کہ آپ سب واقف ہیں کہ کل کے مجلس میں ہم نے ایک مختصر سے عنوان گفتگو جو ان 2 دن کے مجلس کے لیے آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کی، پیام کربلا اور آج کا انسان۔ پیام کربلا کہ آج کے انسان کو کیا ضرورت ہے؟ ویسے تو پیغام کربلا پیغام اسلام ہے، پیغام دین ہے، اور اس کی ضرورت ہر زمانے کے انسان کو ہے، ہر زمانے کے انسان کو تھا، اور تا قیامت آنے والے انسانوں کو اس پیام کربلا کی ضرورت ہے۔ لیکن پھر کیوں ہم اور آپ محسوس کر رہے ہیں کہ 21ویں صدی کے انسان کو کربلا کے پیغام کی ضرورت ہے؟ ہم اور آپ نے ماضی نہیں دیکھا، ماضی کے بارے میں پڑھا، ہم اور آپ مستقبل کے بارے میں نہیں جانتے کہ کیا ہوگا، لیکن اتنا ہم اور آپ جانتے ہیں کہ یہ جو آج کل ہمارے اور آپ کے آس پاس حالات ہیں، وضعیت ہیں، کنڈیشنز ہیں، صورتحال ہے، اس کو تو ہم اور آپ فیل کر رہے ہیں، محسوس کر رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں کیا صورتحال ہے۔ تو آج کے اس دور میں کربلا کے پیام کی ضرورت اس وجہ سے ہے چونکہ جب ہم تاریخ کربلا کا مطالعہ کرتے ہیں اور جب ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ واقعہ کربلا کس وجہ سے وجود میں آیا، وہ عوامل، وہ اسباب، وہ وجوہات، وہ کازز کیا تھے جس کی بنا پر واقعہ کربلا یہ عظیم سانحہ تاریخ بشریت میں وجود میں آیا۔ جب ہم تاریخ کربلا کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہم اور آپ علل اور کاس کے درمیان دیکھتے ہیں کہ وہ کون سی علتیں ہیں جس کی بنا پر امام حسین اور اصحاب حسین کو یہ قربانی دینی پڑی۔ تو اس میں نچوڑ کر ہم بیان کریں تو یہ تھا کہ سب سے پہلی جو صورتحال تھی، وہاں قرآن کا انکار کر دیا، دین کا انکار کر دیا، سنتیں ختم ہو گئی، بدعتیں اس کی جگہ لے لی۔ یعنی ہم اور آپ دیکھیں کہ دین کا انکار ہوا، حق کا انکار ہوا، باطل کی ترویج ہوئی۔ وہ زمانہ تھا جہاں پہ لا الہ الا اللہ کو مٹایا گیا، محمد رسول اللہ کو مٹایا گیا، انکار کر دیا گیا۔ یزید نے کیا کہا؟ کوئی وحی نہیں آئی تھی، یہ تو بنی ہاشم کی ڈھونگ تھی۔ خلاصہ اسی صورتحال وہاں پہ وجود میں آئی، دینداری کو ختم کیا گیا، بے دینی کو وجود میں لایا گیا، حلال کو حرام سے اور حرام کو حلال سے مخلوط کیا گیا۔ کوئی وجہ نہیں رہی، ہر طرح کے فساد، ظلم، جور، فتنے اور یانیت، فحاشیاں اس زمانے میں وجود میں آئی۔ وقت کے اتنے شبہ، اتنے حرام خور وجود میں آئے کہ امام حسین کو کہنا پڑا کہ یہ وقت کے امام کو نہیں پہچان رہے کیونکہ ان کے شکم میں شبہ ہے، حرام کھانے ہیں، حرام لقمے کی وجہ سے وقت کے امام کو نہیں پہچان رہے۔ یہ صورتحال ہے۔ تو ہم اور آپ آج دیکھیں نا، کیا آج دین کا انکار نہیں ہو رہا ہے؟ کیا آج وحی کا انکار نہیں ہو رہا ہے؟ کیا آج رسالت کی توہین نہیں ہو رہی ہے؟ کیا آج قرآن کی توہین نہیں ہو رہی ہے؟ ہر جگہ ہی فتنہ نہیں ہے، ظلم نہیں ہے، فساد نہیں ہے، اور یانیت نہیں ہے، فحاشی نہیں ہے۔
تو آج کی دنیا تو اس زمانے سے حتیٰ بہت سے گناہوں میں آج کی دنیا بے انتہا غرق ہے، اتنی یہ دنیا غرق ہے ظلم و ستم اور فتنہ میں کہ قرآن کی آیت چلا کے کہہ رہی ہے کہ ظہر الفساد فی البر والبحر۔ شاید اس آیت کا ترجمہ گزشتہ زمانے میں ایسا نہ کر پائے جو آج ہم اور آپ واقعاً آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، محسوس کر رہے ہیں۔ قرآن کی آیت بتا رہی ہے کہ ظہر الفساد فی البر والبحر، فساد خشکیوں میں، فساد سمندروں میں، فساد خشکی اور تری میں، ظلم و جور، طغیانیاں، فحاشیاں اور یانیت۔ آج ہم اور دیکھیں کہ کوئی سمندر ایسا ہے جہاں پہ گناہ نہیں ہوتا ہو، معصیت نہیں ہوتا ہو، کوئی خشکی جگہ ایسا ہے جہاں پہ گناہ نہیں ہوتا، فضاؤں میں گناہ، ہر جگہ گناہ، ہر جگہ فساد۔ ایسے حالات ہیں کہ ہم اور آپ بھی ایسے موقع پہ ہم اور آپ کو بھی ضرورت ہے کہ کوئی آئے نجات دینے والا۔ شاعر نے کیا کہا کہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ تو آج بھی اگر اسلام کو مٹایا جا رہا ہے، دینداری کو ختم کیا جا رہا ہے، دیکھیں آج کے دور میں پروفیشن ہو گیا ہے دینداری۔ نہیں کہتے ہیں کہ میں بے دین ہوں، کہتے ہیں میں ایتھسٹ ہوں، یعنی میں ملحد ہوں۔ ایتھیزم کیا ہے جوانوں؟ ایتھیس یعنی بے دین، جو کسی بھی دین کو تسلیم نہیں کرتا، نہ کہ صرف اسلام، جو کسی دین کو تسلیم نہیں کرتا اسے کہا جاتا ہے ایتھسٹ، بے دین، ملحد۔ اسلامی اصطلاح میں اسے زندیق کہا جاتا ہے۔ ایسا آ رہا ہے کہ ہم ایتھیزم ہے لہٰذا ہم ہیومنسٹ ہیں، انسان گرا ہے، ہم انسانوں کے پاس اتنی طاقت ہے، ہمارے پاس وہ عقل ہے، ہم صحیح اور غلط کو پہچان سکتے ہیں، لہٰذا ہمیں دین کی ضرورت نہیں ہے، کوئی نبی کی ضرورت نہیں ہے، کوئی امام کی ضرورت نہیں ہے، یا عام الفاظ میں کوئی کسی پنڈت کی ضرورت نہیں ہے، کسی گرو کی ضرورت نہیں ہے جو آ کے ہمیں بتائے کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے۔ آج کے دور کو بتا رہا ہوں کہ واقعاً صرف 61 ہجری میں یہ زمانہ پیش نہیں آیا، آج کے زمانے میں وہی صورتحال وجود میں آ رہا ہے۔ تو سمجھنا پڑے گا آج ہم اور آپ کو ان اصطلاحات کی وجہ سے گمراہ کیا جا رہا ہے کہ بھئی میں ایک ہیومنسٹ ہوں۔ ہیومنسٹ یعنی کیا؟ ہم اور آپ کہتے ہیں نا لا الہ الا اللہ، ہم اور آپ کیا کہتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ، کوئی خدا نہیں سوائے اللہ کے۔ لیکن آج کا ہیومنسٹ، انسان پرست، جو اپنے آپ کو خدا کی جگہ پہ رکھتا ہے، کہتا ہے میں خود قانون بناؤں گا، میں خود دین پیش کروں گا، میں خود اپنے قانون پہ بنائے ہوئے قانون پہ چلوں گا، تو اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ لا الہ الا انسان، کوئی خدا نہیں سوائے انسان کے۔ کتنا بدلا آج، حالات بے انتہا سخت ہیں۔ میں وزیر آباد کے مومنین سے، مومنات سے، جوانوں سے گزارش کروں گا، ایک بار آپ یہ سوچ کر زندگی کیجئے کہ آپ خود خدا ہے، ایک بار آپ زندگی کیجئے کہ آپ کا کوئی خدا ہے۔ بڑا فرق ہے جب آپ اور ہم یہ سوچ کے زندگی کریں گے کہ میں خود خدا ہوں، جس طرح کے ہیومنسٹ کا دعویٰ ہے کہ کوئی خدا نہیں، کوئی دین نہیں، کوئی نبی نہیں، کوئی امام نہیں۔ یہی دعویٰ تو یزید نے کیا تھا اپنے دور میں۔ فرق نہیں ہے، اصطلاحات میں فرق نہیں ہے، مفہوم میں کوئی فرق نہیں ہے۔ شاید یزید نے عربی میں کہہ دیا، آج انگلش میں کہا جائے، ہندی میں کہا جائے، اردو میں کہا جائے، میں خدا کو نہیں مانتا ہوں، میں دین کو تسلیم نہیں کرتا ہوں، آج بھی یہ اصطلاحات موجود ہیں۔ تو آج صاف صاف کہہ رہا ہے کہ کوئی خدا نہیں، میں خود خدا ہوں۔ تو یہ اصطلاح تو فرعون نے بھی کہا تھا نا، انا ربکم الاعلی، میں ہی خود خدا ہوں، کوئی دوسرا خدا نہیں ہے، تم کس کی عبادت کرتے ہو؟ تو آج کا ہر انسان فرعون بنا ہوا ہے۔ آج کا ہر، یعنی میرے انسانوں سے مراد فرسٹ ورلڈ کے وہ لوگ جو مغربی ہیں، وہ لوگ جو ان اصولوں کی بنا پر اپنا قانون، اپنا رہن سہن، اپنا رہنا، اپنا کھانا پینا سب تعین کرتے ہیں۔ آج کی دنیا میں اس ایڈیولوجی کو رکھنے والوں کو ہم اور آپ ایتھسٹ کہتے ہیں نا، کہ جن کی بنیادی اصول یہ ہے کہ لا الہ الا انسان، کوئی خدا نہیں سوائے انسان کے۔ ایتھیسٹ خدا کا انکار ایسے ہی نہیں ہوتا ہے، اصولوں کی بنا پہ ہوتا ہے۔ اس ہیومنزم کے ذریعے ان لوگوں نے اپنے آپ کو خدا کی جگہ پہ رکھا۔ یہ آج تو اصطلاحات میں جوان گمراہ نہ ہوں، ہمارے قوم کے جوان غیور ان چیزوں کو سمجھیں۔ اس کے بعد ان لوگوں نے، میں نے پہلی مثال آپ کو یہ دی، تھوڑا سا سمجھیے کہ بھئی جب آپ خود کو خدا کہیں گے، ایک جگہ کہ آپ کا خدا ہے، ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ جب آپ خود کو خدا سمجھیں گے تو آپ اپنے دل میں جو بھی آئے گا کرے گا، نہ آپ کو کوئی روکے گا تو کہے گا میں اپنی جگہ پہ ہوں۔ آپ کون ہوتے ہو روکنے والا؟ یعنی آپ دیکھیے گا کتنی وحشی گری، کتنے ظلم، کتنے ستم آپ خود جب خدا بن جائیں گے ہوگا۔
لیکن آپ کا کوئی خدا ہو تو سب متحد ہوں گے. بھی خدا کیا کہہ رہا ہے, دین کیا کہہ رہا ہے, پیغمبر کیا کہہ رہا ہے, انسان میں اتحاد آئے گا. علماء سمجھاتے ہیں, مثال دیتے ہیں, یہ زمین اختلاف کی جگہ ہے, آسمان جو اتحاد کی جگہ ہے. بارش آسمان سے جب آتی ہے, بارش جب برستی ہے تو دنیا کی کسی کونے میں آپ جا کے اس پانی کو لے جائیے, ایک ہی ٹیسٹ ہوگا, اس کا ایک ہی ذائقہ ہوگا. لیکن اسی پانی کو جب ہم زمین سے نکالتے ہیں تو کہیں پہ شور ہے, کہیں پہ کھارا ہے, کہیں پہ کوئی اور ٹیسٹ ہے, کہیں پہ کچھ اور ہے. تو علماء بتاتے ہیں یہ زمین باعث اختلاف ہے. اصل اتحاد کی جگہ آسمان ہے, وہی ہے جہاں سے ہم اور آپ کو حقیقت اور پیغام آئے گا. لیکن آج کی دنیا نے پورے وحی کے سلسلے کو ختم کر دیا کہ کچھ بھی نہیں چاہیے ہمیں دین کی باتیں, ہم خود اپنے حساب سے بنائیں گے. اب ہم پارلیمنٹ بنائیں گے, اب ہم UN بنائیں گے. کچھ دنیاوی لیول پہ ان لوگوں نے سوچا کہ اب ہم اس طرح سے پوری دنیا کو چلائیں گے, لہٰذا ہمیں دین کی کوئی ضرورت نہیں ہے, دین کو سائڈ میں کر دو. دین آپ کے صرف حسینیہ, مسجد, مندر, معبد, امام بارگاہوں تک محدود رکھو, گھر تک. دین کو سیاست میں, دین کو اجتماع میں, دین کے ذریعے آپ جامعہ میں نہیں آ سکتے. اور اس کو ان لوگوں نے اصطلاح کیا کہا کہ یہ سیکولرزم ہے. سیکولر ہے, ہم سیکولر ہیں. اور آج ہمارے ملک کیا ہے, سیکولر ملک ہے. یہاں پہ آپ دین کے بلبوتے پہ کام نہیں کر سکتے. آپ کے دین ہے, آپ کی پرسنل میٹر ہے, جو آپ اچھے آدمی ہو, آپ برے آدمی ہو, یہ آپ کے پرسنل اخلاق ہیں. ویسے ہی سیکولرزم کہتا ہے کہ دین کو آپ اپنے انداز میں رکھیں. تو یہ سیکولر کے ذریعے دین کو انکار کیا جا رہا ہے, یعنی دین کو کہا جا رہا ہے کہ آپ کا اپنی فردی زندگی تک محدود رکھیں. اس کے بعد تیسری بنیادی اصول ان کی یہ ہے کہ اسے یہ لوگ کہتے ہیں لیبرلزم. لیبرل اسے کہا جاتا ہے کہ کوئی اخلاقی اقدار نہ ہو. ہم اور آپ کو کہا جاتا ہے نا کہ یہ چیز اچھی ہے, ماں باپ کا احترام کرو, ہمسائے کا احترام کرو, والدین کا احترام کرو, بچوں کی اچھی تربیت کرو, حقوق کی رعایت کرو, حرام کام مت کرو, غلط کاموں کو نہ کرو, فتنہ مت پھیلاؤ, فساد مت پھیلاؤ. یہ سب کیا ہے, یہ سب اخلاقی باتیں ہیں, اخلاقی اقدار ہیں, ہاں مورل ویلیوز ہیں. اس سے ہم کو دور کرنے کے لیے, اخلاقیات سے ہم کو دور کرنے کے لیے ان لوگوں نے کہا کہ ہم ایتھیسٹ لیبرل ہوتے ہیں. یعنی ہمارے لیے یہاں کوئی مورل ویلیوز نہیں ہے. جو میری خواہشات کے مطابق ہوں, جو میرے نفس کے مطابق ہو وہ صحیح ہے, جو میرے نفس کے موافق نہ ہو وہ غلط ہے. تو یہ صورتحال ہے. یعنی دین کا انکار, وحی کا انکار, خدا کا انکار, اخلاق کا انکار, جو اس زمانے میں یزید نے اور یزیدیوں نے کیا تھا وہ آج کے دور میں باقاعدہ طور پر علمی اصطلاحات میں کیا جا رہا ہے. تو آج کے دور کے انسانوں کو واقعہ کربلا کو, پیغام کربلا کو سمجھنا بے انتہا ضروری ہے. اگر ہم اور آپ نہیں سمجھیں گے, اگر ہم اور آپ اس پیغام کو نہیں سمجھیں گے اور دوسروں تک صحیح سے کنوے نہیں کر پائیں گے, دوسروں تک نہیں پہنچا پائیں گے, تو ہم ہی گمراہ ہو جائیں گے, ہمارے ساتھ ہمارے آنے والی نسل بھی برباد ہو جائے. لہٰذا ضروری ہے کہ ایسے موقع پر جہاں پہ فتنہ و فساد ہوں, تو ایسے میں ہم اور آپ کو ایک امید ہے. وہ امید ہمارے وقت کے امام یعنی ایک کربلا کو پھر وجود میں لانے والا فرزند امام حسین, امام حسین کے قاتلوں سے بدلہ لینے والا امام مہدی ظہور فرمائیں گے. اور ان کے لیے اور جب امام ظہور فرمائیں گے تو روایتوں میں ہے کہ جو دنیا ظلم و جور سے بھر چکی ہوگی, مولا آئیں گے اسے عدل و انصاف سے بھر دیں گے. تو ایک واحد قوم ہے مسلمان جو اس پوری دنیا میں یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ دیکھو اس دنیا کو نجات دینے والا کسی اور کے پاس نہیں, یہ ہمارے پاس ہے. اور وہ کوئی اور نہیں, فرزند زہرا, فرزند امام حسین, امام مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف ہے. اور اس پوائنٹ پر صرف ہم ہی نہیں, ہمارے دشمنان اسلام نے اس پوائنٹ کو ان لوگوں نے بھی سمجھا کہ شیعہ وہ واحد قوم ہے کہ جس کو ہم آسانی سے ختم نہیں کر سکتے. شیعہ مذہب کی آئیڈیالوجی کو آسانی سے ختم نہیں کر سکتے. کہا کیوں؟ فرانس کا بہت بڑا تاریخ مورخ دان ہے فوکویاما, آپ لوگوں نے نام سنا ہوگا. اس نے ایک کتاب لکھی دا اینڈ آف ہسٹری کے نام سے. اس کتاب میں لکھنے کے بعد جب اسرائیل نے کانفرنس رکھی, بہت یعنی تقریباً یہ
کچھ سالوں پہلے کی بات ہے. اس کانفرنس میں کیا عنوان رکھا گیا؟ کہا کہ شیعہ کی حقیقت کیا ہے، شیعوں کی حقیقت کیا ہے، شیعہ مذہب کیا ہے، کیسے ہم شیعہ مذہب کو سمجھ سکتے ہیں، کیسے ہم شیعہ مذہب کو نقصان دے سکتے ہیں. اس میں اس دانشمند، فرانس کے اس دانشمند کو بھی دعوت دی جاتا ہے. اس دعوت پہ جب وہ آتا ہے تو اپنا آرٹیکل پیش کرتا ہے. یہ بہت ضروری ہے کہ ہمارے دشمن کہاں تک ریسرچ میں، تحقیق میں پہنچ چکے اور ہم کو سمجھ چکے ہیں. جب وہ اس تحقیق کو پیش کرتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ شیعہ مذہب ایک ایسے پرندے کے مانند ہے، یہ اس کا جملہ ہے، ایک ایسے پرندے کے مانند ہے جس کے دو پر ہیں، ایک پر سبز ہے ایک پر سرخ ہے، جو اتنی اونچائیوں سے اٹھ رہا ہے کہ ہم یعنی اسرائیل اور دشمنان دین کے تیر وہاں تک پہنچ نہیں سکتے، ہمارے تیروں کی رسائی وہاں تک نہیں ہے. اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ اب لوگ توضیح چاہتے ہیں کہ بھائی اس کا ایک پر سبز اور دوسرا پر سرخ، اس سے مراد کیا ہے؟ تو وہ کہتا ہے سبز پر سے مراد ان کے یہاں مہدویت ہے، یعنی ایک امام کے منتظر ہیں یہ لوگ. وہ امام جب تشریف لائیں گے تو اس دنیا کو جو ظلم و جور سے بھر چکی ہوگی اس کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے. لہٰذا شیعہ کبھی نا امید نہیں ہوتے، ظلم و ستم ان پہ ڈھائیں، ان کو، ان کے امام بارگاہوں کو آپ خراب کریں، ان کے عزاخانوں پہ آپ بم پھوڑیں، جانی نقصان ان کو دے دیں، کچھ بھی کریں، لیکن ان کے پاس یہ امید ہے کہ کوئی تو ہے جو اس کا بدلہ لے گا، لہٰذا نا امید نہیں ہوتے. اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ دوسرا پر جو اس کا سرخ پر ہے اس سے مراد کیا ہے؟ کہا ہے ان کے پاس ایک عاشورہ ہے، قیام حسین ہے، جس کے ذریعے یہ لوگ ظلم کے خلاف، مظلوموں کی حمایت میں ہر موقع پہ آواز بلند کرتے رہتے ہیں. لہٰذا عاشورہ ان کے مہدویت کے عقیدے کو ضعیف ہونے نہیں دیتا، جس کے بنا پر ہم اس قوم کو آسانی سے ہرا نہیں سکتے. اس کے بعد کہتے ہیں ان دو پر کے محافظ ہیں، اس محافظ کا نام ہے مرجعیت، اس پر کا نام ہے ولایت فقیہ. اس نے یہ اصطلاح استعمال کیا اور جس کو ہم اور آپ مرجعیت کہتے ہیں، کہ یہ مرجع تقلید ہے جو ان دو پروں کی حفاظت کیے ہوئے ہیں. پھر اس کے بعد اسے پوچھا جاتا ہے پھر اگر ایسا ہے، مرجع تقلید کے ایک فتوے پر یہ لوگ ایسے عمل کرتے ہیں کہ ہم لوگوں کے سالوں سال کی محنتیں پانی میں بھر جاتی ہیں. اب ان لوگوں نے مثالیں، آپ اور ہم کو پتہ ہے کہ مرجع تقلید کی کیا طاقت ہوتی ہے. تو ایک مرجع تقلید کے فتوے پر یہ لوگ متحد ہو جاتے ہیں، ایک مرجع تقلید کے فتوے پر یہ لوگ اتحاد میں آ جاتے ہیں. تو آج آیت اللہ سیستانی رہبر معظم جب دشمنوں کے اس کارناموں کو دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں مسلمانوں اتحاد اپنے درمیان ایجاد کرو، تم آپس میں لڑتے جھگڑتے رہو گے، یہ تم لوگوں میں لڑائی کی سوچ، یہ جنگ کی سوچ، یہ ایک دوسرے کے خلاف بات کرنے کی سوچ، یہ اسلام کا پیغام نہیں ہے. یہ تو انگلینڈ کا پیغام تھا کہ ڈیوائڈ اینڈ رول، جس نے ہمارے ملک کو نقصان پہنچایا، جو ہم مسلمانوں کو بھی نقصان پہنچا رہے ہیں. صلوات پڑھتے محمد علیہ وسلم. لہٰذا اب یہ دانشمند کہتا ہے کہ اب اگر ہم چاہتے ہیں کہ ان کو مہدویت سے اور عزاداری سے دور رکھنا چاہے اور ان کو عزاداری سے اور مہدویت کے اس عقیدے کو کمزور کرنا چاہے تو آسان نہیں ہے. تو سب سے پہلے ہم اور آپ کو یہ کام کرنا ہے وہ کہ مرجع تقلید سے عوام کو دور کیا جائے. یہ دشمن کا ہے، دشمن اپنی تحقیق کے ذریعے بتا رہے ہیں دشمنوں سے کہ کس طرح تم شیعوں کو امام مہدی سے، امام حسین سے دور رکھ سکتے ہو. اب وہ کہتا ہے کہ اگر ہم ان کو ان سے دور رکھنا چاہیں تو ایک کام کرو، ایک کام یہ کہ ان کو مرجع تقلید سے دور رکھو. مراجع کے بارے میں ایسے ایسے جملے، ایسے باتیں، ایسی خرافات ہم لوگ نشر کریں، ایسی باتیں وجود میں لائیں کہ شیعہ، ہر شیعہ کنفیوز ہو جائیں کہ واقعا مرجع تقلید کیا ہے. اور آج کے دور میں یہ خطرناک جنگ ہے، واقعا خطرناک جنگ میں ہم اور آپ ہیں. ان دشمنوں نے قرآن کے خلاف جنگ کی، ہار گئے. پیغمبر گرامی اسلام کے خلاف کارٹون بنائے، فلمز بنائے، مختلف آرٹیکلز لکھیں، ہار گئے. وہ لوگ خود اقرار کرتے ہیں کہ جس کو ہم نے مٹانے کی سوچ ہی تھی، ہم اسی میں ہار گئے. یہ قرآن کو ختم کرنا چاہتے ہو، قرآن لاکھوں ہزاروں میں پرنٹ ہو گیا،
حضرت محمد کے نام کو ختم کرنا چاہ رہے تھے کہ گوگل کے سب سے بہترین ریسرچ کرنے والے ناموں میں ان کا پہلا آتا ہے، تو ہم جس کو مٹانا چاہ رہے ہیں وہ تو عروج پہ آ رہے ہیں، تو آسانی سے ہم قرآن کو مٹا نہیں سکتے، پیغمبر کے اوپر حملہ نہیں کر سکتے، تو کہا ایک چیز ہے، کیا مرجع تقلید پر حملہ کریں؟ اب ہم مرجع تقلید جو ان کی مرجعیت ہے اس کو کمزور کرنے کی کوشش کریں، اور اس مرجع تقلید کو ختم کرنے کے لیے ان لوگوں نے مختلف گروپس بنانے شروع کر دیے۔ شیعہ آپ اور ہم بھائی بھائی ہوں گے، لیکن ایک مرجع تقلید کو قبول کر رہے ہوں گے، ایک مرجع تقلید کو قبول نہیں کر رہے ہوں گے۔ دشمن بہت خطرناک کھیل کھیل رہے ہیں، اس جنگ میں ہم شیعوں کا امتحان ہے۔ خدا قرآن کا محافظ ہے، اپنے قرآن کو بچا لیا، پیغمبر گرامی اسلام نے اپنے آپ کو بچا لیا، اب ہم اور آپ کو اپنے اس عقیدے کے ذریعے خود کو بھی اور مرجع تقلید کو بھی بچانا ہے اس امتحان میں۔ اس جنگ کو کہتے ہیں سافٹ وار، جس کو مقام معظم رہبری نے فرمایا کہ جنگ نرم۔ سافٹ وار میں ہمارے جسموں کو نقصان نہیں پہنچائے گا، دشمن کو ہمارے جسم نہیں چاہیے، ہماری پراپرٹی نہیں چاہیے، ہمارے عزاخانے نہیں چاہیے، ہماری مسجدیں نہیں چاہیے، حتیٰ وہ مسجد بنا کے دیں گے، عزاخانہ بنا کے دیں گے، ٹیکس لکھ کے دیں گے کہ تم اس ٹیکس کو پڑھو تاکہ آہستہ آہستہ آج بہت سے نوحے بہت سے میٹرز ایسے وجود میں آ رہے ہیں جو دشمنوں نے دی ہے ہمارے مداحوں کے پاس، ہمارے ذاکرین کے پاس۔ ہر علماء ہر ذاکر اب ہوشیار رہے، اس منبر حسین سے کوئی ایسی باتیں نہ کریں، یہ منبر حسین ذاکری دکھانے کی جگہ نہیں ہے، خطابت کی جگہ نہیں ہے، یہ معرفت دینے کی جگہ ہے، علم دینے کی جگہ ہے۔ لہذا بے انتہا اور ساتھ ساتھ میں عزاداروں کی بھی ضرورت ہے کہ آپ اتنا بیدار رہیں، آپ اتنا عالم رہیں، اتنے آپ اپنے آپ کو علم سے مزین کریں کہ جو بھی منبر پہ آئے جو بھی کہے فوراً تسلیم کرنے والے نہ ہوں، آپ بھی کاؤنٹر کریں، آپ بھی سوال کریں، یہ مطلب یہ فکر یہ عقیدہ آپ کہاں سے بیان کر رہے ہیں؟ چونکہ امام جعفر صادق فرماتے ہیں، امام جعفر صادق فرماتے ہیں دیکھو ہماری حدیث بھی، امام فرماتے ہیں ہماری حدیث اگر قرآن کے مطابق ہو تو اسے تسلیم کرو، اگر ہماری حدیث بھی قرآن کے مطابق نہیں ہے تو مجھ امام جعفر صادق کی طرف نسبت بھی دے رہے ہو تو اسے تسلیم مت کرو۔ تو ایک معصوم امام آپ اور ہم کو کہہ رہے ہیں کہ ہر کہنے والے کی بات مت سنو، دیکھو اس کہنے والے کی بات قرآن سے کتنی مطابقت رکھتا ہے، اس کے بعد آپ اس بات کو تسلیم کرو۔ لہٰذا ضروری ہے کہ آج کے اس جنگ میں دشمن کو ہمارے جسموں کی ضرورت نہیں ہے، ہماری پراپرٹی کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے خون کی ضرورت نہیں ہے، دشمن کو ہمارے آئیڈیالوجی کی ضرورت ہے۔ دشمن اب ہمارے عقیدے کو، ہمارے اس کلچر کو، ہمارے اس فرہنگ کو، ہمارے اور آپ کی اس آزاداری کو ختم کرنا چاہ رہے ہیں۔ اب وہ کسی بھی صورت میں ہم اور آپ کو امام حسین سے، امام مہدی سے دور کرنا چاہ رہے ہیں، اور اس خود یہ دانشمند لکھتا ہے کہ اب اس کو دور کرنے کے لیے ہمیں بہت سے آرٹیکلز ایسے لکھ کے دینے ہیں سوشل میڈیا پہ کہ اسے پڑھ کر ان کے ذاکرین آئے ممبروں پہ وہ پڑھنے لگے، اور بہت سے ذاکروں کے لیے ایسا نوحہ بنا کے دے دیں کہ وہ آ کے پڑھ لیں۔ لہٰذا نوحہ خان حضرات سے بھی میری گزارش ہے کہ کم سے کم نوحہ کو پڑھنے سے پہلے ایک بار کسی عالم دین کو دکھائیں آپ۔ اب خطرناک امتحان میں ہم اور آپ ہیں، اس میں ہم اور آپ کو کامیاب ہونا ہے، اس جنگ میں ہم اور آپ کو کامیاب ہونا ہے، ہماری ماں بہنوں کو کردار نبھانی ہے، ہمارے جوانوں کو کردار نبھانا ہے، ہمارے بزرگوں کو کردار نبھانا ہے کہ ایسے میں ہم ہر کوئی جو بھی بات کر رہے ہیں اسے تسلیم کرنے والے نہ ہوں، بلکہ دیکھیں کیا ریسرچ ہے، کیا تحقیق کر کے آ رہے ہیں، ہر ایک کو ممبروں پہ بٹھانے کی کوشش نہ کریں۔ تو یہ دور ہے، تو اس دور میں ہمیں کربلا کو پہچاننے کی ضرورت ہے۔ تو کربلا میں امام حسین نے سب سے پہلا، جب ولید نے امام حسین کو بلایا، کون، یہ پہلا مقام ہے نا، شاید میں اسی پہ آج میری مجلس ختم ہو جائے، جہاں سے امام حسین ابھی کربلا کو وجود میں نہیں لائے، ابھی مدینہ نہیں چھوڑا ہے، امام حسین کو بلایا ولید نے، بلانے کے بعد کہا دیکھو معاویہ مر چکا ہے، یزید اس کی جگہ خلیفہ بن چکا ہے، آپ ان کی بیعت کریں۔ امام حسین وہاں پہ ایک پیغام دیتے، اس پہ ہم سب کو سوچنا ہے واقعاً، اور یہی صورتحال آج کے دور میں ہم اور آپ کو تطبیق کرنی ہے۔ معصوم کا کلام صرف اپنے زمان تک محدود نہیں ہوتا، یہی تو معجزہ ہے، معصوم کے کلام قیامت تک دیکھ کے بات کرتے ہیں۔ لہذا کہا حلال محمد حلال الی یوم القیامہ، حرام محمد حرام الی یوم القیامہ، حلال محمد حلال ہے رہے گا قیامت تک، حرام محمد حرام رہے گا قیامت تک۔ تو امام حسین ولید سے
ابھی کربلا کا کوئی واقعہ پیش نہیں آیا، ابھی کوئی شہید نہیں ہوا، ابھی کوئی سفر نہیں ہوا. ابھی امام حسین جب پہلا ہی مرحلے میں امام حسین کو جب اس نے کہا کہ یزید کی بیعت کرنے کے لیے آپ کو بلایا ہے، تو امام نے فرمایا، اب یہاں پہ امام انٹروڈیوس کرتے ہیں وہ زمانہ وہ حالات کیا تھا. امام فرماتے ہیں اِنَّا ایُّہَا الامیر، امام کا جملہ ہے، ایُّہَا الامیر، اے امیر، تم جو اپنے آپ کو امیر کہہ رہے ہو، والی ہو مدینے کے، تو سن، ایُّہَا الامیر اِنَّا اہل بیت النبوہ ومعدن الرسالہ ومختلف الملائکہ ومحل الرحمہ بنا فتح اللہ وبنا ختمہ. عجیب ہے مولا کے. وَيَزِيد رَجُلٌ فَاسِقٌ فَاجِرٌ شَارِبُ الْخَمْرِ مُعْلِنٌ بِالْفِسْقِ قاتل النفس المحرمہ مثلی لا یبایع مثلہ. یہ امام کا پورا پیام ہے. اگر ہم اور آپ سمجھ جائیں یہ پورے مجلس کا ماحصل رہے شاید. مولا فرماتے ہیں، پہلے انٹروڈیوس کرتے ہیں، یہ زمانہ ایسا دور آ گیا اب حسین پر. اب حسین کو بتانا چاہ رہا ہے کہ امیر پہچان، میں نبوت کے گھرانے سے ہوں، انا اہل بیت النبوہ ومعدن الرسالہ، رسالت ہمارے یہاں سے وجود میں آئی ہے، رسالت کا سرچشمہ ہمارا گھرانہ ہے. مختلف الملائکہ، ملائکہ ہمارے یہاں آتے ہیں، ملائکہ کا نزول ہمارے گھر پہ ہے. ومحل الرحمہ، ہمارا گھر محل رحمت ہے. بنا فتح اللہ، ہم سے ہی خدا نے شروع کیا ہے. وہ بنا ختمہ، ہم سے ہی خدا نے ختم کیا ہے. مولا حسین بتا رہے ہیں، اے دنیا والوں یاد رکھو، مجھ پہ ایسا زمانہ آ گیا، یزید نے 61 ہجری میں ایسا زمانہ وجود میں لایا کہ مجھ حسین کو بتانا پڑ رہا ہے کہ میں اہل بیت نبوت میں سے ہوں، میں اپنے گھرانے کو انٹروڈیوس کروں. میرے یہاں سے دین آیا، نماز ہم نے دیا، شریعت ہم نے دی، وہی ہمارے یہاں نازل ہوئی، قرآن ہمارے یہاں نازل ہوا، سب کچھ ہمارے یہاں، دین ہمارے یہاں، حلال ہمارے یہاں، حرام ہم نے بتایا، کیا حق ہے کیا باطل ہے ہم نے بیان کیا. اور تم آج مجھ سے پوچھ رہے ہو کہ یزید جیسے کی بیعت کر لیں. اس کے بعد امام فرماتا اب یزید کون ہے. ایک طرف اپنا انٹروڈیوس کرا، دیکھو ایسا ماحول آئے، مجھے مجبور ہے کہ میں کون ہوں بتا دوں. اب جس کی بیعت کروانے جا رہا ہے یہ وہ کون ہے. کہا کہ یزید کون ہے؟ فاسق ہے. فاسق جو کھلے عام گناہ انجام دیتا ہے، حلال کو حرام اور حرام کو حلال بنانے والا. شارب الخمر ہے، شراب پینا بھی حرام ہے، پلانا بھی حرام ہے، رکھنا بھی حرام ہے، اٹھانا بھی حرام ہے، لے جانا بھی حرام ہے، پیسہ دینا بھی حرام ہے، اس کی مدد کرنا بھی حرام ہے، اشارے تک کر کے اس کو دکھانا کہ یہ شراب کی دکان ہے حرام ہے. اتنی قبیح چیز ہے شراب کی بزنس کرنا حرام ہے. اور ایسے دور میں مولا فرماتے ہیں دیکھو جنہوں نے حاکم بنایا ہے، جو خلیفہ رسول بنانے جا رہے ہیں، وہ کون ہے؟ یہ شارب الخمر ہے، شراب پینے والا ہے. اس کے بعد کہتے ہیں قاتل النفس المحرمہ، بے گناہوں کو قتل کرنے والا، مظلوموں کو قتل کرنے والا، ضعیفوں کو، ناتوان لوگوں کو قتل کرنے والا. کون؟ یزید. اس کے بعد مولا فرماتے ہیں وَمُلْعِنُ بِالْفِسْقِ، اور اس کی اور ایک خصوصیت یہ ہے کہ یہ فسق کو خود بھی کرتا ہے، علناً بھی کراتا ہے، دوسروں سے بھی کراتا ہے. یہ حالات دکھا کر مولا بتا رہے ہیں اب آخر میں قیامت تک آنے والے مسلمانوں سے، انسانوں سے، منصف لوگوں سے کہ یاد رکھو اب ایسے صورتحال تم پہ بھی آئے تو تم مثلی لا یبایع مثلہ. تو اب مجھ جیسا حسین جو اس پوزیشن پہ ہے اور یزید جیسا جو اس پوزیشن پہ ہے اس کی بیعت نہیں کر سکتے. عزیزان گرامی قدر، یہی حالات آج کے دور میں نہیں ہیں. آج شراب خوری عام نہیں ہے، آج ظلم و جور عام نہیں ہے. کتنے یمن میں، فلسطین میں، نائجیریا میں، افغانستان میں کتنے ظلم و ستم ہو رہے ہیں. کیا یہ ظلم نہیں ہے؟ کتنے فسادات. اور یہ آخر الزمان اتنا خطرناک دور ہے کہ اس میں ہم اور آپ کو بے انتہا فرماتے ہیں کہ یہاں کے حکیم، جو لوگ حکمران ہوں گے وہ ظالم حکمران ہوں گے. آخر الزمان کے حکمران ظالم ہوں گے. آخر الزمان کے دانشمند، عالم سب سے بدتر ہوں گے. اب یہاں پہ جب عالم کہا تو کوئی یہ نہ سوچے کہ ٹوپی پہننے والے صرف مولانا حضرات ہی عالم ہوتے ہیں. نہیں، عالم عربک میں اسے کہا جاتا ہے جو جانتا ہے، جس کے پاس نالج ہے. علم سے عالم ہے. آپ کیمسٹری کو جانتے ہو، فزکس جانتے ہو، عالم ہے. لہٰذا ہماری روایتوں میں ہے کہ فسد العالم فسد العالم. جب عالم بہکتا ہے تو عالم برباد ہو جاتا ہے. آپ یہاں پہ ایک توجہ کیجئے، چونکہ اس جملے کو خاص طور پر صرف
ممبروں پہ آنے والوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو اس کو میں تھوڑا سا واضح کر دوں. عالم کون ہوتا ہے؟ عالم اہل علم. اگر کار مارکس نہیں بہکتا، عالم تھا نا، نہیں بہکتا تو اقتصاد کی دنیا برباد نہیں ہوتی. آج رشوت، آج احتکار، آج اقتصادی دنیا میں ظلم و ستم جو آج ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں، یہ نہیں ہوتا. کانٹ، لینین، روسو جیسے فلاسفر، فلسفے کی دنیا میں عالم تھے نا یہ لوگ، نہیں بہکتے تو آج دنیا کے نقشہ کچھ اور ہوتا. ایٹم بم بنانے والا اگر وہ عالم نہیں بہکتا تو آج ایٹم بم نہیں بنتا. آج دنیا میں ظلم و ستم کی جو طغیانیوں کی جو چیز آپ بنیادیں دیکھیں، عالم کے بہکنے سے ہے. عالم جب بہکتا ہے خطرناک ہو جاتا ہے. آج ہماری سیاست مدار نہیں بہکتے تو سیاست کی دنیا صحیح رہتی ہے. آج ہمارے وکیل نہیں بہکتے، سب عالم ہیں نا، پڑھے لکھے لوگ ہیں، وکالت پڑھے ہوئے ہیں، سیاست پڑھے ہوئے ہیں، پولیٹیشینز ہیں، عالم ہیں، اپنی فیلڈ میں عالم ہیں. اگر یہ نہیں بہکتا تو دنیا کی سیاست صحیح ہوتی، دنیا کے اقتصاد صحیح رہتا، دنیا امن و امان میں ہوتی. اور ویسے ہی آپ ہر جگہ دیکھیں جب عالم بہکتا، ایک ٹیچر اگر بہک جائے تو پورے اسکول کو برباد کر دے گا. ایک پروفیسر اگر بہک جائے پوری یونیورسٹی کو برباد کر دے گا. عالم کے بہکانے سے، عالم کے بہک جانے سے عالم فساد ہوتا ہے. اسی طرح اگر ہمارے یہاں ایک مجتہد بہک جائے تو پورے مسلمانوں کے لیے خطرہ ہے. تو یہ خطرناک ماحول ہے. اور ایسے میں مولا فرما رہے ہیں کہ آخر زمان کے عالم سب سے بدترین لوگ ہیں. آج ہمارے ایجوکیشن سسٹم دیکھیں کتنے بدترین. آج ایجوکیشن سسٹم بزنس بن چکا ہے. کوئی اسکول بناتا ہے، یونیورسٹی بناتا ہے لوگوں کی خدمت کے لیے نہیں، لوگوں کو چوسنے کے لیے. اتنے انسٹیٹیوٹ بنائے جاتے ہیں لوگوں کو لوٹنے کے لیے. ہاسپٹلز دیکھیے کتنے ہاسپٹلز. ایک ڈاکٹر کو اس مریض کے لیے شفیق ہونی چاہیے، وہ جلاد ہوتا ہے جب ڈاکٹر بہک جاتے ہیں. پہلے میرے پیسہ دے دو، میرے فیس دے دو تب علاج ہوگا. یہ صورت میں کچھ مثالیں دے رہا ہوں. اور اتنی مادہ گرائی عام، اتنی مادہ پرستی آج کی دنیا میں حاکم ہے. خدا ہم سب کو اس طرح کی بیماریوں سے بچائیں کہ آخری دنیا میں ایک سب سے بڑی جو وبا پھیلے گی وہ مادہ پرستی کی ہوگی. لوگ مال و دولت کے پیچھے ایسے بھاگیں گے جیسے بھیڑیا بھیڑ کے پیچھے. اس طرح کی مثالیں روایتوں میں، یعنی ہم اور آپ اتنا اس طرح مال کے پیچھے بھیڑیا بن جائیں گے. یہ صورتحال ہونے والے ہیں. تو ایسے میں آپ دیکھیں ماں باپ مریض ہو جاتے ہیں. خرچ کرنا بھی بیٹا کیا سمجھتا ہے یا بیٹی کیا سمجھتی ہے؟ مال کا ضائع سمجھتا ہے. لہٰذا آج کل ماں باپ کو اولڈ ایج ہوم میں رکھا جاتا ہے. یہ تو الحمدللہ یہ عزاداری ہے. یہ امام حسین کی بدولت ہے کہ ہمارے بزرگ ہمارے ساتھ ہیں، ہمارے ماں باپ ہمارے ساتھ ہیں. دوسرے اقوام میں دیکھیے، دوسرے قوموں میں جا کے دیکھیے کہ ان کے ماں باپ کے حالات کیا ہیں، تب آپ کو اندازہ ہوگا کہ فرش اعضاء کی برکتیں کیا ہیں. صلوات پڑھ دے محمد عالم. تو ایسے صورتحال آخر الزمان میں بہت سی تیار، حتیٰ ہم اور آپ کو کہ زلزلہ آئے گا، وبائیں آئے گی، بیماریاں آئے گی، اور اس طرح خطرناک اور ایک وبا بیماری. خدا ہم سب کو محفوظ ہے. ہم جنس پرستی، مرد سے، عورت سے شادی، جو آج وہ بہت سی جگہوں پہ قانوناً بن چکا ہے، یہ سب آخر الزمان میں ہونے والا ہے. جوانوں یہ حرام ہے. یہ قوم لوط کا کام تھا. قوم لوط برباد ہوئی ہم جنس بازی کی بنا پر. حضرت لوط نے کہا میری بیٹیوں سے شادی کرو. حضرت لوط سے کہا گیا یہ تو پاک رہنا چاہتے ہیں، ان کو نکال دو دیار سے. یہ قوم لوط کے کام آج قانوناً بنایا جا رہا ہے. دنیا کی طرف سے باقاعدہ سسٹم بنائی جا رہی ہے ہم سب کو واقعا انسانیت سے جدا کرنے کے لیے. اتنی خطرناک حالات ہونے والی دنیا کی. تو اب ایسے دور میں ہم ہاتھوں پہ ہاتھ بیٹھ کر بیٹھے رہیں، ہم دین نہ سیکھیں، ہم اسلام نہ سیکھیں، ہم وقت کے امام کے بارے میں نہ پڑھیں، ہمارے جوان ریسرچ نہ کریں. دنیا ہم کو برباد کرنے کے لیے سالوں سال کا پروگرام بنا چکے. ہم اور آپ اپنے کل کا کیا پروگرام ہے وہ نہ بنا پائے. ذمہ دار ہیں ہم اور آپ. ہمارے اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ جب اس فرش اعضاء پر آئے ہیں تو اپنے کو امام زمان کا سفیر بنائیں کہ مولا میں آپ کا سفیر ہوں. مولا میں کم سے کم اس گلی میں، اس کوچے میں ایسا بن کے رہوں گا کہ 4 لوگ مجھے دیکھ کر نماز یاد آ جائے، اس کو روزہ یاد آ جائے، امام حسین یاد آ جائے. ایسا اخلاق میں اپنا بناؤں گا. اور آج کے اس دور میں دین کو محفوظ کرنا
آگ کا انگارہ ہاتھ میں رکھنے کے برابر ہے۔ اور روایتوں میں ہے کہ ایسا دور آئے گا کہ لوگ دین میں مسلمان ہوں گے، رات میں کافر ہو جائیں گے، رات میں کافر ہوں گے، دین میں مسلمان ہوں گے۔ اور یہ صورتحال ہم اور آپ کا پیش محسوس کر رہے ہیں۔ لیکن ایسے دور میں دین کو لوگ بچائیں گے۔ کچھ لوگ ہوں گے جو ایسے زمانے میں دین کو بچائیں گے۔ اس کو رسول اللہ اس زمانے میں کہہ کے گئے کہ یا علی ایک قوم آئے گی جو ایمان میں افضل ترین ہوں گے، جو یقین میں کامل ہوں گے۔ وہ قوم ایسی ہوگی جنہوں نے نہ نبی کو دیکھا ہے اور ان کے امام پردے غیب میں ہوں گے، تب بھی وہ لوگ ایسے ایمان رکھیں گے، ایسے اپنے دین کو بچائے رکھیں گے، ایسے اپنے ایمان کو بچائے رکھیں گے۔ لہٰذا یہ قوم، اس قوم کو جو ثواب ملے گا وہ جنگ بدر کے 50 یا 70 شہداء کے برابر ان کو ثواب ملے گا، کم نہیں ہے۔ ہم اور آپ ایسے دور میں زندگی کر رہے ہیں کہ اگر ہم نے اپنے دین کو بچایا، ایمان کو بچایا، تو جنگ بدر کے شہداء یعنی 100% جن کو نمبر ملی ہے، جن کو پیغمبر نے کہا کہ جنگ بدر کے شہداؤں کی مثال دی گئی۔ پیغمبر فرماتے ہیں اپنے اصحاب سے، جنگ بدر کے اصحاب کے درمیان پیغمبر نے یہ گفتگو کی، آخر زمان میں ایسی قوم آنے والی ہے جو اپنے دین کو ایسے سخت دور میں بچائے گا، ایمان کو بچا کے لے جائے گا کہ ان کا ثواب 70 شہداء کے برابر ہے۔ جو جنگ بدر کے شہداء نے اعتراض کیا، رسول اللہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم آپ کے ساتھ جنگ کیے، ہم آپ کے، تو رسول اللہ نے فرمایا یہی تو فرق ہے، انہوں نے مجھے نہیں دیکھا، ان سے وقت کے امام بھی غائب رہیں گے، لیکن وہ، یعنی روایت میں ہے کہ کاغذ پہ لکھے سیاہی کو دیکھ کر، یعنی تحقیقات کو، احادیث کو سن کر، علماء کی تحقیق اور ریسرچ کو پڑھ کر یہ لوگ اپنے دین کو محفوظ رکھیں گے، اپنے ایمان کو محفوظ رکھیں گے۔ تو آج اگر ہم اور آپ تحقیق نہیں کریں گے، ریسرچ نہیں کریں گے، دین کو نہیں سمجھیں گے، تو ہم اور آپ کا دین بچنا سخت ہے۔ اور ہم اور آپ اگر بچا کے چلے گئے تو یہ واقعاً ویلیو رکھتا ہے، یہ ارزش رکھتا ہے کہ ہم اپنے دین کو، ایمان کو بچائیں، تو ہم اور آپ اس جائزے کو، اس انعام کا حقدار بنیں۔ لہٰذا نا امید نہ ہونا، ایسے حالات، کٹھن حالات میں بھی ہمیں دین کو بچانا ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ اپنا رابطہ عالم دین سے رکھیں۔ جو بھی عالم دین آپ کے کانٹیکٹ میں ہیں، جس عالم دین کی آپ کو بات سمجھ میں آتی ہے، اس سے آپ تو اب سوشل میڈیا ہے، آپ ہندوستان، پاکستان، ایران، عراق، دنیا کے کسی کونے میں بھی عالم دین ہو، جو اس کی بات آپ کے عقل کے مطابق، جو آپ کو لگتا ہے کہ یہ مجھے صحیح گائیڈ کرے گا، اس سے آپ رابطے میں رہیے۔ یہ دور آخر زمان کا دور ہے، اور معصوم نے آرزو کی ہے کاش ہم آخر زمان میں ہوتے ہیں، اور ہم اور آپ خوش نصیب ہیں کہ ہم اس زمانے میں ہیں۔ لہٰذا اس دور میں کربلا کو اور کربلا کے مشن کو سمجھنا بے انتہا ضروری ہے۔ اب ایک دو مجلس میں ہم کربلا کے پورے اس پیام کو تو سنا نہیں سکتے، لیکن امام حسین کی اس حدیث کو سنانے کے بعد اور واقعات کو، حالات کو مد نظر رکھنے کے بعد ہم اور آپ کو یہ اندازہ تو ہو جائے گا کہ بھائی مجھے دین پہ اہمیت دینی ہے۔ یہ دین جس کے لیے علی اکبر کو شہید کیا، یہ دین جس کے لیے 6 ماہ کا علی اصغر شہید ہوئے، یہ دین جس کو بچانے کے لیے قاسم کا لاشا پامال ہوا، یہ دین جس کو بچانے کے لیے ابوالفضل عباس نے اپنے بازوؤں کو قلم کیا، یہ دین آسانی سے ہم تک نہیں پہنچا ہے۔ جوانوں، اہل عزا، ہم اور آپ جب فرش عزا پر آئے ہیں، ایام عزا ہے، نہ رونے کے ایام ہے۔ مولا امام صادق فرماتے ہیں خدا میرے جد پر رونے والوں کو سلامت رکھے۔ عزیزو، رونا رلانا فرش عزا میں، مولا امام صادق فرماتے ہیں ہر طرح کی بکا قبیح ہے، مکروہ ہے، لیکن مولا حسین پہ رونا مستحب ہے۔ ہم اور آپ ایک مستحب عمل کرنے یہاں آئے ہیں نا، رونے آئے ہیں۔ کس بات پہ رونے آئے ہیں؟ کہ کربلا والوں کو یاد رکھیں، ان کی مظلومیت کو یاد رکھیں، اور خود کو ان کے مشن کے لیے تیار کریں جس کے لیے حضرت زینب نے چادر دی ہے۔ ہماری ماں بہنیں اپنی چادروں کی حفاظت کریں۔ لہذا عزیزو، علماء فرماتے ہیں کہ کربلا میں سب سے کٹھن مصیبت عاشورہ کے بعد کی مصیبت ہے۔ وہ اس لیے کہ کربلا میں تو حضرت زینب کے ساتھ ابوالفضل عباس موجود ہیں، امام حسین کا سہارا موجود ہے، علی اکبر موجود ہے، اور محمد موجود ہے، ہر ماں کے لیے اپنے بیٹے موجود ہیں، ہر بہن کے لیے بھائی کا سہارا ہے۔ لیکن
کربلا کے بعد، عصر عاشور کے بعد یہ سیدانیہ تنہا ہے۔ واقعاً صرف تنہا ہی نہیں، بے مغنہ و چادر کوفہ، بازار کوفہ اور بازار شام اور درباروں میں پھرائے جا رہے ہیں۔ عزیزو، امام سجاد علیہ السلام سے جب مدینے میں سوال کیا گیا، مولا آپ لوگوں پر سب سے کٹھن مصیبت کہاں پہ آئی؟ مولا فرماتے ہیں الشام الشام الشام۔ عزیزو، مولا فرماتے ہیں شام میں ہمیں سب سے زیادہ مصیبت آئی ہے، سب سے کٹھن مصیبت ہمارے شام میں رہی ہے۔ عزیزو، امام باقر فرماتے ہیں کہ کچھ جگہ ہیں جسے ہم اہل بیت کبھی بھلا نہیں پائے۔ ان میں سے پہلی جگہ یہ ہے کہ بازار شام ہے، دربار ہے، ہاتھوں میں پتھر ہے، باغیوں کے نعرے ہیں، سیدانیہ بے مغنہ و چادر ہے۔ کہ یہ صورتحال، یہ منظر ہم بھلا نہیں پائے۔ کہ دوسری جگہ کہاں ہے؟ مولا فرماتے ہیں ارے دوسری جگہ وہ ہے جب امام سجاد کو، جو سید الساجدین ہے، زین العابدین ہے، ہاتھوں میں ہتھ گڑیاں ہے، پیروں میں بیڑیاں ہے، ارے گلے میں توق ہے، غلاموں کے ساتھ بازار میں امام سجاد فرماتے ہیں میرے بابا نے اپنا سر نہیں اٹھایا کہیں کوئی پہچان نہ پائے، ارے یہ تو علی کا پوتا ہے۔ مولا فرماتے ہیں ایک منظر جو ہم بلا نہیں پائے وہ یہ کہ دربار یزید ہے، ارے دربار میں بیٹھا ہے اور ایک ایک کی طرف اشارہ کر کے توہین کر رہا ہے، یہ کون ہے؟ ایک دفعہ امام سجاد فرماتے ہیں لئین نہیں پہچانا، ارے یہ تو علی کی بیٹیاں ہے، شرابی کا دربار ہے۔ کہا یہ وہ مناظر تھے جو ہم بلا نہیں پائے۔ اجرکم اللہ عزاداران ابا عبداللہ الحسین، مولا کوئی غم نہ دے سوائے غم ابا عبداللہ الحسین کے۔ لیکن مولا کے چاہنے والے بہت زیادہ ہے نا، مولا کے چاہنے والے بہت زیادہ ہے۔ مدینے میں ایک چاہنے والے کا نام ہے منہال، امام سجاد کے پاس آئے، ایک بار دیکھا کہ امام سجاد گھر میں نہیں ہے تو ایک خادم نے کہا کہ مولا باغ میں گئے ہیں، تو منہال بڑا خوش ہوا، ارے سالوں سال سے مولا رو رہے ہیں، آج مولا سیر کے لیے باغ چلے گئے ہیں۔ اب جیسے ہی منہال باغ میں آتا ہے مولا زمین پر بیٹھے رو رہے ہیں۔ منہال تڑپ گیا، کہا مولا آپ کیوں رو رہے ہیں؟ مولا باغ میں آپ سیر کے لیے آئے تھے، بس اتنا کہنا تھا۔ مولا فرماتے ہیں منہال جب میں رواں پانی دیکھتا ہوں بابا کی پیاس یاد آ جاتی ہے۔ منہال عرض کرتے ہیں مولا کب تک روتے رہیں گے؟ مولا مولا کیا آپ کے رونا بند نہیں ہوگا؟ بس اتنا کہنا تھا۔ امام فرماتے ہیں منہال یہ انصاف نہیں کیا، ارے حضرت یعقوب کے 12 بیٹے تھے، ایک بیٹا یوسف آنکھوں سے اوجھل ہو گیا، لیکن اتنا رویا کہ قرآن بتاتا ہے کہ یعقوب کی بینائی چلی گئی، در حالی کہ حضرت یعقوب کو معلوم تھا کہ حضرت یوسف زندہ ہیں، لیکن اے منہال میرے 18 جوان، ارے جن کی شبیہ اس دنیا میں نہیں، میرے سامنے سر کو تن سے جدا کیا گیا۔ اجرکم اللہ عزاداران ابا عبداللہ الحسین، مولا کوئی غم نہ دے سوائے غم ابا عبداللہ الحسین کے۔ ایک دفعہ منہال کہتا ہے مولا شہادت تو آپ کی میراث ہے، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ مولا اتنا کہنا تھا۔ امام فرماتے ہیں منہال تم صحیح کہہ رہے ہو، شہادت ہماری میراث ہے، لیکن ماں بہنوں کے ساتھ، سیدانیوں کے ساتھ، پھوپھی اماں کے ساتھ بے مغنہ و چادر بازاروں اور درباروں میں جانا ہماری میراث نہیں ہے۔ اجرکم اللہ، بس 2 منٹ آپ کی زحمت، اس کے بعد تمام عزیزوں مولا سلامت رکھے۔ امام سجاد جب تک زندہ رہے کربلا کے بعد پانی دیکھتے تھے روتے تھے، کھانا دیکھتے تھے روتے تھے، کہیں
کچا گوشت دیکھتے تھے روتے تھے، واہ حسینہ، واہ غریبہ، واہ مظلومہ کی صدا بلند ہوتی تھی۔ قصاب مدینے کی یہ جانتے تھے، لہٰذا کچے گوشت کو ڈھک کے رکھتے تھے کہیں مولا سجاد کی نظر نہ پڑ جائے۔ ایک دفعہ قصابی بھول گیا، امام سجاد جب بازار سے گزر رہے تھے، مولا کی نظر جب قصائی کے اس گوشت پہ پڑا، مولا نے مدی کربلا کی طرف رخ کر کے کہا، واہ حسینہ، واہ مظلومہ، واہ غریبہ۔ وہ قصائی تڑپ گیا، مولا مجھے معاف کیجئے، میں بھول گیا تھا۔ فوراً اپنے گوشت کو کپڑے سے ڈھک دیا۔ بس اتنا کہنا تھا، مولا نے کہا، اے قصاب، میں تجھ سے ایک سوال کروں، جواب دو گے؟ تو وہ کہتا ہے، مولا ہم آپ کے غلام ہیں، آپ کے خادم ہیں، جو بھی آپ پوچھیں گے میں جواب دوں گا۔ بس اتنا کہنا تھا، مولا نے فرمایا، اے قصاب تم یہ بتا، جب اس جانور کو ذبح کر رہے تھے کیا اس کو پانی پلایا تھا؟ تو وہ کہتا ہے، مولا ہاں ہم پانی پلا کے ذبح کرتے ہیں۔ اس کے بعد مولا فرماتے ہیں، جب تم اس جانور کو ذبح کر رہے تھے تو یہ خنجر تیز کیا تھا؟ وہ کہتا ہے، مولا ہم خنجر کو تیز کر کے ہی جانوروں کو ذبح کرتے ہیں۔ کا تیسرا سوال یہ ہے، ارے جب اس جانور کو ذبح کر رہے تھے تو کوئی دوسرا جانور اسے دیکھ تو نہیں رہا تھا؟ وہ کہتا ہے، مولا ہم چھپا کے ذبح کرتے ہیں۔ بس اتنا کہنا تھا، مولا نے کربلا کی طرف رخ کیا۔ اے کربلا میں آنے والے مسلمانوں، ارے تم کیسے مسلمان تھے؟ میرے بابا کو پانی بھی نہیں پلایا، میرے بابا کے خنجر سے بابا کو ذبح کیا۔ ارے میری پھوپھی اماں 70 قدم سے بابا کو دیکھ رہی تھی، بابا کو پھوپھی سے چھپایا بھی نہیں۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون